ایسا نہیں کریں گے کہ جنگ سے جلدی نکل آئیں اور مشکل دوبارہ سے کھڑی ہو جائے۔ امریکی صدر کا فلوریڈا میں تقریب سے خطاب، کہا کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ایران کو نہ روکتے تو اسرائیل اور یورپ کے پرزے کیے جا چکے ہوتے۔ ایران کے پاس بحریہ، فضائیہ اور کوئی قیادت نہیں رہی۔ ایران کی قیادت باقی نہ رہنے پر افسوس ہے۔ ایران کی پہلے اور دوسرے درجے کی قیادت ماری جا چکی۔ یہ برے لوگ تھے، انہوں نے 42,000 مظاہرین کو ہلاک کیا۔ مزید کہا کہ اب ہرمز میں تیل سے بھرے 400 بحری جہاز کھڑے ہیں۔ یہ جہاز وہاں سے نکل آئے تو ایندھن کی قیمتیں بہت کم ہو جائیں گی۔ امریکی صدر کا نئی ایرانی تجاویز پر بھی اظہار عدم اطمینان۔ صحافیوں سے گفتگو میں بولے، ایران سے فون کے ذریعے بات چیت جاری ہے۔ ایران ایسی چیزیں مانگ رہا ہے جن سے مجھے اتفاق نہیں۔ جنگ ختم ہو گئی تو تیل اور گیس کی قیمتیں نیچے آئیں گی۔ ایران کی موجود قیادت کنفیوز ہے، ان میں اتحاد نہیں۔ ایرانیوں کو بھی پتہ نہیں کہ ان کی قیادت کس کے پاس ہے۔ دو ہی راستے ہیں کہ ایران کو تباہ کر دیں یا معاہدہ کر لیں۔ ایران کی تباہی ترجیح نہیں۔ آگاہ ہوں، پاکستان نے ایران کے ساتھ زمینی راستے کھول لیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی بہت عزت کرتا ہوں۔ ایران کی سفارتی کوششوں میں تیزی۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ایک ہی روز میں 6 ممالک سے رابطہ۔ قطر، ترکی، سعودی عرب، مصر، عراق، آذربائیجان کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو۔ عباس عراقچی نے ایران کے نئے امن منصوبے سے آگاہ کیا، کہا کہ تہران پائیدار جنگ بندی اور ابنائے ہرمز کی بحالی کے لیے سنجیدہ ہے۔ کشیدگی میں کمی کے لیے امریکی مطالبات میں لچک ضروری ہے۔ اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ سفارتکاری کے لیے تیار ہے۔ واشنگٹن کو اپنی دھمکی آمیز زبان اور توسیع پسندانہ پالیسی ترک کرنا ہوگی۔ نیتن یاہو کا کھیل امریکہ کو $100 ارب کا نقصان پہنچا چکا۔ پینٹاگون جھوٹ بول رہا ہے، ایران جنگ کی لاگت بتائی گئی رقم سے 4 گنا زیادہ ہے۔ اسرائیل فرسٹ کا ہمیشہ مطلب امریکہ لاسٹ ہی ہوتا ہے۔ جنگ جاری رکھنے کا امریکی صدر ٹرمپ کا اختیار ختم۔ ایران جنگ کا فیصلہ کانگریس کرے گی۔ قانون کے مطابق امریکی صدر 60 دن کے اندر ایوان سے جنگ کی اجازت لینے کے پابند تھے۔ کانگریس سے منظوری لینے کی 60 روز کی ڈیڈ لائن آج ختم ہو گئی۔ وائٹ ہاؤس کا دعویٰ ہے کہ عارضی جنگ بندی کی مدت نہ رکھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے مطابق 7 اپریل کو ایران اور امریکہ کے درمیان 2 ہفتے کی جنگ بندی کو بعد میں لامحدود مدت کے لیے بڑھا دیا گیا۔ 7 اپریل کے بعد کوئی فائر نہیں ہوا۔ وزیر جنگ پیٹ ہیگزیت نے کہا کہ 7 روز کی پابندی والی گھڑی رک چکی ہے، اب کانگریس سے اجازت کی ضرورت نہیں رہی۔ امریکہ نے مزید ایرانی شخصیات اور کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی۔ ایران کے 6 افراد، 21 کمپنیاں، 1 بحری جہاز شامل۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ چین کی بعض کمپنیوں اور شخصیات پر بھی پابندیاں لگائی گئیں۔ جنگ کا ہر محاذ پر مستقل خاتمہ کیا جائے، ضمانت دی جائے، جنگ دوبارہ شروع نہیں ہوگی، جو ایران پر آئندہ کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا۔ ایرانی حکام کا مطالبہ۔ ذرائع کے مطابق ایرانی قیادت کا امریکہ پر شدید عدم اطمینان کا اظہار، کہا کہ ایران پر 2 مرتبہ حملے کیے گئے جس سے اعتماد کی فضا متاثر ہوئی۔ ذرائع کے مطابق کسی بھی پیش رفت کو بحری ناکہ بندی کے خاتمے سے مشروط کیا جا رہا ہے۔ پابندیوں سے متعلق مسئلہ حل کر لیا جائے تو ایران مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہوگا۔ ابنائے ہرمز پر ایران کا فطری حق ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے نائب اسپیکر علی نیکزاد کہتے ہیں کہ ابنائے ہرمز اپنی پچھلی حالت میں واپس نہیں آئے گی۔ جائز موقف پر بہت مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ امریکہ بھی ڈٹ گیا۔ امریکی محکمہ خزانہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر کسی شپنگ کمپنی نے اپنا ہرمز عبور کرنے کے بدلے ایران کو فیس دی تو اس پر سخت پابندی عائد کی جائیں گی۔ امریکہ ایرانی خطرات اور اس کی جانب سے فیس کے مطالبے سے آگاہ ہے۔ ایرانی ریڈ کراسنگ سوسائٹی جیسی تنظیموں کو عطیات دینے والے اداروں پر بھی پابندیاں لگائی جائیں گی۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی، امریکی فوجی کارروائیوں کا تسلسل۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ایران نے صبر و تحمل اور مفاہمت کا مظاہرہ کیا۔ بحری ناکہ بندی کے نام پر کیے گئے اقدامات خود مختار ملک کے خلاف فوجی کارروائیوں کا تسلسل ہے۔
دنیا نے ایران کے صبر اور مفاہمت کو دیکھا، لیکن یہ جابرانہ رویہ ناقابل برداشت ہے۔ ایرانی چیف جسٹس غلام حسین محسنی کہتے ہیں کہ دباؤ اور جبر کی بنیاد پر مذاکرات ہرگز قبول نہیں۔ اس پر حکومت کے تمام ذمہ دار متفق ہیں۔ ہم مذاکرات کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن مسلط کردہ شرائط پر نہیں۔ ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان ہی ثالث۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ کئی ممالک مدد کے لیے تیار ہیں، تاہم مذاکرات میں پاکستان ہی باضابطہ ثالث ہے۔ دوبارہ بات چیت کے انعقاد کا فیصلہ ہوتا ہے تو باضابطہ طور پر سب کو مطلع کریں گے۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں فوری نتائج کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ مذاکرات سے متعلق مخالفین کے بیانات اور ٹویٹس پر اعتبار نہ کریں۔ دشمنوں کے خلاف معاشی محاذ پر جدوجہد ناگزیر۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کا یوم مزدور پر تحریری بیان۔ کہا ملک کو اپنے دشمنوں کو شکست دینے کے لیے معاشی میدان میں بھی لڑنا ہوگا۔ ایران نے فوجی محاذ پر دنیا کو اپنی ترقی اور برتری دکھا دی، اب معاشی اور ثقافتی جہاد کے مرحلے میں بھی دشمنوں کو ناکام بنانا ضروری ہے۔ عوام مقامی طور پر تیار مصنوعات کے استعمال کو ترجیح دے۔ ایرانی حملوں سے مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے بیشتر فوجی اڈے بری طرح متاثر۔ امریکی ٹی وی کی رپورٹ CNN کے مطابق مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی کم از کم 16 فوجی تنصیبات کو نقصان ہوا۔ حملوں میں اہم اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ کارروائیوں کے بعد خطے میں امریکہ کی فوجی موجودگی اور حکمت عملی پر سوالات اٹھنے لگے۔ امریکہ کے 61% عوام نے ایران پر جارحیت کو غلطی قرار دے دیا۔ واشنگٹن نیوز، ABC نیوز اور اپسوس سروے کے مطابق 10 میں سے 9 ڈیموکریٹس، آزاد 71%، 19% ریپبلکنز نے ایران کے خلاف جنگ کو غلطی قرار دیا۔ سروے میں اس سوال پر امریکی صدر کا اگلا اقدام کیا ہونا چاہیے پر ملا جلا رد عمل دیکھنے کو ملا۔ 48% نے یہ کہا کہ امریکہ کو ایران کے ساتھ امن معاہدہ کر لینا چاہیے، وہ کوئی بری ڈیل ہی کیوں نہ ہو۔ 46% عوام نے کہا ہے کہ امریکہ کو ایران کے ساتھ اچھی ڈیل کے لیے دباؤ بڑھانا چاہیے اس لیے دوبارہ۔ ایران کا اپنا ہرمز و بحیرہ عرب کے قریب سمندری حدود میں نئے قواعد نافذ کرنے کا اعلان۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے نیوی کمانڈر کہتے ہیں کہ اقدام کا مقصد ان علاقوں کو سیکیورٹی اور خوشحالی کا مرکز بنایا جا سکے۔ ایران کے ساحلی پانیوں میں نگرانی اور کنٹرول کو مزید سخت کیا جائے گا۔ خلیج و ابنا ہرمز میں 2000 کلومیٹر طویل ایرانی ساحلی پٹی پر مؤثر کنٹرول قائم کیا جائے گا۔ سمندری راستوں کو دیگر ممالک کے لیے امن و معاشی خوشحالی کا ذریعہ بنایا جائے گا۔ امریکی بحریہ نے اپنا ہرمز سے ایرانی بارودی سرنگوں کی صفائی کے لیے مصنوعی ذہانت کا سہارا لے لیا۔ امریکی بحریہ کا سان فرانسسکو کی مصنوعی ذہانت کمپنی ڈومینو سے $99.7 ملین کا معاہدہ۔ امریکی بحریہ تیرنے والے ڈرون سے ایرانی بارودی سرنگیں تلاش کرے گی۔ AI ڈرونز کو نئی قسم کی بارودی سرنگ کی پہچان سکھانے میں 6 ماہ لگتے تھے۔ ڈومینو کی ٹیکنالوجی سے یہ کام چند دنوں میں ہو جائے گا۔ چین کا ایران سے متعلق جاری کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ جنگ بندی کو برقرار رکھنے پر زور۔ اقوام متحدہ میں چین کے سفیر فوکانگ کی صحافیوں سے گفتگو۔ کہا کہ خطے میں امن استحکام کے لیے فوری اور سنجیدہ اقدامات ضروری ہیں۔ ایران پر دوبارہ حملوں کی باتیں خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ اپنا ہرمز کو جلد از جلد کھولنا چاہیے۔ ایران کو اپنی پابندیاں اور امریکہ کو بحری ناکہ بندی ختم کرنا ہوگی تاکہ تجارتی سرگرمیاں بحال ہو سکیں۔ فریقین کے درمیان مخلصانہ اور بامقصد مذاکرات ناگزیر ہیں۔ عالمی برادری کو دوبارہ جنگ کے امکان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان میں حملے، 2 بچوں خاتون سمیت 25 افراد شہید، 10 زخمی ہو گئے۔ حزب اللہ کے 46 ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم کی جوابی کارروائیاں۔ بنت جبیل میں ڈرون حملہ، اسرائیل کے 2 فوجی زخمی۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا امن کے لیے مذاکرات پر زور۔ انتونیو گوتریس نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ہے کہ ایران میں جنگ و خطے میں عدم استحکام کے نتائج مسلسل سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ وقت مذاکرات کے ذریعے ایسے حل تلاش کرنے کا ہے جو ہمیں تباہی کے دہانے سے واپس لے آئے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $108.50 فی بیرل پر آ گئی۔ امریکی خام تیل کی $102 فی بیرل میں فروخت۔ گزشتہ روز عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت $126 فی بیرل تک گئی۔ 4 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچنے کے بعد قیمتیں نیچے آنا شروع ہوئیں۔ وفاقی وزیر توانائی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی نوید اویس لغاری کا کہنا ہے کہ گزشتہ کچھ روز سے عوام کو لوڈ مینجمنٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ گیس کی قلت کے باعث تھی۔ گیس ملتے ہی لوڈ مینجمنٹ کا خاتمہ ہو گیا۔ ڈیزل اور فرنس آئل سے بننے والی بجلی بہت مہنگی ہوتی ہے۔ مجبوری میں ہمیں فرنس آئل سے چلنے والے پلانٹس کو چلانا پڑا۔ مہنگی بجلی کی وجہ سے صارفین پر بوجھ پڑ سکتا تھا۔ پوری کوشش ہوگی صارفین کو مہنگی بجلی سے محفوظ رکھا جائے۔ بعض حلقوں کی جانب سے غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں۔ بجلی کی پیداوار 46,000 میگا واٹ نہیں 32,000 میگا واٹ ہے۔ صدر آصف علی زرداری کے دورہ چین مکمل، وطن واپس پہنچ گئے۔ ثانیہ ایئرپورٹ پر کمیونسٹ پارٹی کے سینئر رہنما وانگ چیانگ نے الوداع کیا۔ پاکستان اور چین میں تعمیراتی، مشینی، صحت اور میڈیکل ٹیکنالوجی سے متعلق معاہدوں پر دستخط۔ سینیٹر سلیم انویوالا اور نائب صدر سینی گروپ اور چیئرمین نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ دونوں ملکوں میں مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کی تقریب ہوئی۔ صدر زرداری کی شرکت۔ پاک چین 75 سالہ دوستی پر مبنی دستاویزی فلم دکھائی گئی۔ دونوں ملکوں میں سہ فریقی تعاون سے سی پیک سے متعلق تعمیراتی مشینری اور آلات کی فراہمی کو فروغ حاصل ہوگا۔ کراچی گلستان جوہر میں کیفے پر جھگڑے کے دوران نوجوان کی ہلاکت۔ واقعے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ معمولی تہل کلامی پر ہاتھا پائی ہوئی۔ متعدد افراد نے کرسیاں اٹھا لیں۔ اچانک بھگدڑ مچ گئی۔ نامعلوم افراد کا گارڈ کو گھسیٹتے ہوئے اندر لائے اور گارڈ کی مبینہ فائرنگ سے نوجوان نجیب جاں بحق ہو گیا اور اس کا دوست عدنان زخمی ہوا۔ مقتول کے بھائی کی مدیت میں مقدمہ درج۔ پولیس نے فائرنگ کرنے والے سیکیورٹی گارڈ اور کیفے مینیجر کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے تفتیش جاری ہے۔